دوستو، فرانس نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کر کے پوری دنیا کو چونکا دیا۔ اصل میں تو یہ خفیہ سفارتکاری فرانس اور سعودی عرب کی قیادت میں کافی عرصے سے جاری تھی۔ دوستو، کردار بڑے ہیں مگر زاویے بدل رہے ہیں۔ دنیا دو واضح حصوں میں بٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف 10 سے 12 ممالک ہوں گے اور دوسری طرف دنیا کی اکثریت۔ امریکہ اور اسرائیل طاقتور ہیں مگر اب تنہا دکھائی دینے لگیں گے۔ یورپ بھی تقسیم ہو سکتا ہے۔ فرانس کا فلسطین کے لیے مضبوط کردار اور برطانیہ کے وزیر خارجہ کا اسرائیل کے خلاف سخت رویہ ایک بڑا ٹوئسٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب، فرانس، چین، روس آزاد فلسطین کے لیے صف بندی کر رہے ہیں اور دوسری طرف امریکہ، اسرائیل اور کچھ اتحادی ممالک اسے قبول کرنے کو تیار ہی نہیں، اور یہ سب کچھ اقوام متحدہ کے عالمی پلیٹ فارم پر ہو رہا ہے۔ ایک طرف طاقت، سیاست اور دوسری طرف بھوک اور اخلاقی اقدار کے بیچ کشمکش کی جنگ جاری ہے۔ 10 سے 12 ممالک کہہ رہے ہیں یہ سیکیورٹی رسک ہے اور دنیا کہہ رہی ہے ہم انصاف، اخلاقیات اور انسانیت کی بات کر رہے ہیں۔ خاص طور پر فرانس کا اسرائیل کے خلاف جارحانہ کردار اور سعودی عرب کی سیاسی بصیرت نے فلسطین کے قیام کو حتمی شکل دینا شروع کر دی ہے۔ دنیا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے قدم آگے بڑھا چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جنوبی افریقہ جیسا ایک خوبصورت لمحہ ثابت ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر کے سوشل میڈیا اور عام شہریوں میں جو شعور پیدا ہوا ہے وہ اس سیاسی کشمکش کو صرف حکومتوں کی ضد نہیں رہنے دے گا، بلکہ یہ اب عوام کی ضد بھی بن جائے گا۔ کشمکش اب صرف سفارتکاری کی نہیں رہی، بلکہ یہ انسانیت، انصاف، تاریخ اور مستقبل کے توازن کی کہانی بھی بن چکی ہے، کیونکہ جب عالمی رائے عامہ تیار ہوتی ہے تو وہی طاقتور ترین عنوان بھی لکھتی ہے۔ دوستو، دسمبر 2024 میں اقوام متحدہ میں ایک قرارداد منظور کی گئی تھی جس میں اسرائیل فلسطین تنازع کے مستقل حل کی ضرورت پر زور دیا گیا تھا۔ اس قرارداد کی بنیاد پر فرانس اور سعودی عرب نے فلسطینی ریاست کے قیام اور دو ریاستی حل کے لیے ایک بین الاقوامی کانفرنس بلانے کی تجویز پیش کی تھی، جو اب 2025 میں 28 اور 29 جولائی کو نیو یارک میں منعقد ہونے جا رہی ہے۔ اس کانفرنس کو اسلامی ممالک سمیت کئی یورپی، لاطینی امریکی اور افریقی ممالک کی حمایت بھی حاصل ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے اس عمل کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اسے حماس کو انعام دینے کے مترادف قرار دیا ہے اور واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اگر فلسطین کو تسلیم کیا گیا تو وہ مغربی کنارے میں سخت اقدامات اٹھا سکتا ہے، اور کچھ دن پہلے اسرائیلی پارلیمنٹ سے ویسٹ بینک کو اسرائیل میں شامل کرنے کی قرارداد بھی منظور کروا چکا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ اقدام اسرائیل کو یک طرفہ جغرافیائی فیصلے کرنے پر مجبور کر دے گا۔ ادھر امریکہ نے اس امن کانفرنس کو تو غیر ضروری ہی قرار دے دیا ہے اور اپنے اتحادیوں جیسے برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور جرمنی کو خبردار کیا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی حمایت سے باز رہے۔ سعودی عرب اور فرانس نے اس معاملے میں اہم ترین کردار ادا کیا ہے۔ کانفرنس کو نہ صرف ضروری قرار دیا ہے بلکہ تمام رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کی عالمی سطح پر تسلیم کو ممکن بنانے کے لیے متفقہ موقف اختیار کریں۔ پاکستان، ترکی، سعودی عرب، انڈونیشیا، ملیشیا، قطر اور دیگر مسلم ممالک نے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی فورم پر بھرپور سفارتی مہم چلا رکھی ہے۔ اب 28 اور 29 جولائی کو فلسطینی ریاست کے قیام اور اس کی جغرافیائی حدود، دارالحکومت، پناہ گزینوں کی واپسی، قیدیوں کا تبادلہ اور سلامتی کے حوالے سے اعلانات متوقع
کے ہیں۔ تاہم اگر فلسطین کو اقوام متحدہ کی سطح پر امن کانفرنس کے ذریعے وسیع حمایت سے تسلیم کر لیا جاتا ہے، جس کا قوی امکان بھی ہے، تو یہ عالمی طاقتوں کے تعلقات میں نئی کشیدگی پیدا کر سکتا ہے۔ اسرائیل مغربی کنارے میں شدت پسند اقدامات اٹھا سکتا ہے، جبکہ امریکہ مختلف ممالک پر سفارتی اور اقتصادی دباؤ بڑھا سکتا ہے۔ اگرچہ اسلامی اور یورپی ممالک فلسطینی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں، مگر کچھ 10-12 ممالک امریکی دباؤ کے تحت محتاط رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ فلسطین کی ایک آزاد خود مختار ریاست کا قیام اگرچہ پیچیدہ ہو سکتا ہے، مگر اب پہلے سے کہیں زیادہ ممکن اور حقیقی اقدام محسوس ہو رہا ہے۔ یہ پیچیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی ریاست کے حوالے سے مکمل رکنیت یعنی ایک آزاد ملک بننے کا عمل 2 مرحلوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے مرحلے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں سیاسی حمایت حاصل کرنی ہوگی، جس کا اجلاس ستمبر میں ہوگا، جہاں ویٹو پاور نہیں ہوگی، جبکہ دوسرا اور فیصلہ کن مرحلہ سلامتی کونسل کی منظوری ہے، جہاں 5 مستقل ارکان ہیں، جن میں امریکہ، روس، چین، فرانس اور برطانیہ بیٹھے ہیں اور جن کے پاس ویٹو پاور بھی ہے۔ یہ کبھی نہیں بدلتے، نہ ہی ان میں اضافہ ہوتا ہے، اور 10 غیر مستقل ارکان ممالک ہیں جو ہر 2 سال بعد بدلتے ہیں۔ اب ان 15 ممالک میں سے کم از کم 9 کا ووٹ فلسطین کی حمایت میں ہونا ضروری ہے، بشرطے کہ کوئی بھی مستقل رکن امریکہ، روس، چین، برطانیہ یا فرانس ویٹو نہ کرے، تو فلسطین ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر آ جائے گا۔ 2025 میں سلامتی کونسل میں موجود غیر مستقل ارکان میں سے پاکستان، الجزائر، گیانا، سینیگال، چلی اور قازقستان کی جانب سے فلسطین کے حق میں ووٹ یقینی سمجھے جا رہے ہیں، جبکہ قبرص، سوئٹزرلینڈ، سربیا اور جاپان امریکی دباؤ کی وجہ سے غیر یقینی کی پوزیشن میں ہیں۔ فرانس، روس اور چین فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی خواہش کا پہلے ہی اظہار کر چکے ہیں، یعنی مطلوبہ 9 ووٹ سے بھی زیادہ مل سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ ہمیشہ کی طرح امریکہ کی ویٹو پاور ہی ہے، جیسا کہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ اگر امریکہ پر پریشر بہت زیادہ بڑھا دیا گیا تو وہ ویٹو نہ کرنے کے بارے میں بھی سوچ سکتا ہے، مگر پھر بھی یہ ایک تاریخی سفارتی پیش رفت ہوگی، کیونکہ سلامتی کونسل میں فلسطینی ریاست کی بھرپور حمایت عالمی سطح پر ایک مضبوط پیغام دے گی، جو نہ صرف بین الاقوامی عدالت میں فلسطینی موقف کو مضبوط کرے گی، بلکہ اسرائیل پر عالمی دباؤ بھی شدت اختیار کرے گا اور ایک آزاد فلسطین کی راہ میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب ستمبر میں ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس پر دنیا بھر کی نظریں جمی ہوئی ہیں، جن میں بڑے اور حتمی فیصلے متوقع ہیں۔